بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے اعتکاف۔ اعتکاف عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ٹھہر جانے، روک لینے اور اپنے آپ کو روکنے کے معنی میں آتا ہے۔ شریعت اسلامی میں اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں عبادت کی غرض سے روزے کی حالت میں مسجد میں اپنے آپ کو ٹھہرے رہنے کا نام ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالی سورۃ البقرہ آیت نمبر 125 میں فرماتے ہیں وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید فرمائی کہ وہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھیں۔ حدیث شریف میں بھی اعتکاف کے بارے میں بہت ساری باتیں آئی ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مختارات یعنی بیویاں بھی اعتکاف کرتی رہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ ایک اور جگہ پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کیا، اللہ اس کے اور دوزخ کے درمیان مشرق سے مغرب جتنے فاصلے جتنے چوڑی 3 چوڑی خندقیں کھود دے گا۔ اعتکاف کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی قربت اور رضا کے حصول کے لیے گزشتہ امتوں نے نفلی طور پر بعض ایسی ریاضتیں اپنے اوپر لازم کر لی تھی جو اللہ نے ان پر فرض نہیں کی تھی۔ قرآن حکیم نے ان عبادت گزار گروہوں کو راہبان اور احبار سے موسوم کیا ہے۔ تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقرب اللہ کے لیے راہبانیت کو ترک کر کے اپنی امت کے لیے اعلیٰ ترین اور آسان ترین طریقہ عطا فرمایا جو ظاہری خلوت کی بجائے باطنی خلوت کی تصویر پر مبنی ہے، یعنی اللہ کو پانے کے لیے دنیا کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی محبت کو دل سے نکال دینا اصل کمال ہے۔ اب آتے ہیں اعتکاف کی شرائط کی طرف۔ اعتکاف کی پہلی شرط یہ ہے کہ مردوں کا اعتکاف مسجد میں ہی ہوگا اور عورتوں کا اعتکاف گھر میں جہاں پر عموماً نماز پڑھنے کی جگہ مختص ہوتی ہے یا اکثر نماز پڑھتے ہیں جسے مسجد البیت کہا جاتا ہے، وہ اعتکاف کے لیے وہاں بیٹھیں گی۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اعتکاف جماعت والی مسجد میں ہی درست ہے، یعنی ایسی مسجد جہاں لوگ باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے اکٹھے ہوتے ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اعتکاف صرف ایسی جامع مسجد میں درست ہے جہاں 5 وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہوں، اور یہی قول امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا بھی ہے۔ اعتکاف کے لیے دوسری شرط معتکف کا 20 رمضان کی شام غروب آفتاب سے پہلے مسجد کے اندر پہنچ جائے، یعنی 20 رمضان کا جو روزہ ہے وہ اس کے روزہ جو ہے وہ سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں معتکف کا پہنچنا ضروری ہے۔ اگر سورج غروب ہو گیا اور وہ بعد میں پہنچا ہے تو اعتکاف شروع کرنے والا نہیں ہوگا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے تھے،
اس بات سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ اول وقت جس میں معتکف اعتکاف گاہ میں داخل ہوتا ہے وہ سورج غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے ہے۔ اسی بات پر ائمہ اربعہ کا اجماع ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک اعتکاف واجب ہوتا ہے، دوسرا سنت ہوتا ہے، تیسرا نفل ہوتا ہے۔ اعتکاف واجب وہ اعتکاف ہے اگر کوئی بندہ منت مانے، نظر مان لے کہ میرا اے اللہ فلاں کام کر دے، میرے بیٹے کے نمبر اتنے آ جائیں اور وہ کام ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں اس نے یہ کہا ہو کہ یہ کام ہو جائے تو میں اتنے دن اعتکاف بیٹھوں گا، تو جب وہ کام ہو جائے گا تو اس پر وہ اعتکاف کرنا واجب ہو جائے گا۔ سنت اعتکاف رمضان شریف کے آخری عشرے میں ہوتا ہے جو عام طور پر مسلمان بیٹھتے ہیں۔ اسے فقہی اعتبار سے سنت مؤکدہ علی الکفایہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی محلے کی ایک مسجد میں ایک بندہ بھی اعتکاف بیٹھ جائے تو سب سے وہ اعتکاف بری ہو جاتا ہے۔ تو اس کا طریقہ رمضان شریف میں یہ ہوتا ہے کہ 20 رمضان المبارک غروب آفتاب سے پہلے وہ وہاں پر پہنچے، اور اعتکاف کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ اگر کوئی بندہ اعتکاف بیٹھا ہے اور روزہ نہیں رکھے گا تو روزہ پھر اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ نفلی اعتکاف یہ ہوتا ہے کہ اعتکاف کی نیت سے آپ مسجد میں پہنچے، اور نیت اس کی کوئی خاص ضروری الفاظوں میں نہیں ہوتی، بلکہ آپ نیت کر لیں، دل سے پکے ارادے سے کر لیں کہ ہم فلاں جگہ پر فلاں مسجد میں اعتکاف بیٹھ رہے ہیں، گھر سے اعتکاف کی نیت سے یعنی ارادے سے چل پڑے ہیں تو یہ آپ کی نیت کافی ہے۔ نہیں اگر زبان سے بھی کہنا چاہتے ہیں تو نوایت سنت الاعتکاف آپ کہہ لیں تو کوئی حرج نہیں، بلکہ اچھی بات ہے۔ اعتکاف کے جو دن ہوتے ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ 10 دنوں کا یہ اعتکاف ہوتا ہے۔ اگر 29 کا رمضان ہوگا تو پھر 9 دنوں کا ہوگا، اگر 30 کا رمضان ہوگا تو 10 دنوں کا ہوگا۔ 10 دنوں میں روزہ رکھنا بھی ہے، مسجد میں بیٹھنا بھی ضروری ہے، یہ ساری بات ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی بتاؤں، اعتکاف والے کی جو ضرورتیں ہوتی ہیں وہ 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک ضرورت ہوتی ہے طبعی کہ انسان کو پیشاب اور براز کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ صاف ظاہر وہ مسجد میں تو نہیں کرے گا، اس کے لیے باہر جانا جائز ہے، اس کو طبعی ضرورت کہتے ہیں۔ دوسرا ہوتا ہے طبی ضرورت، میڈیکل کی ضرورت۔ میڈیکل کی ضرورت یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اگر بیمار ہو جاتا ہے، خدا نخواستہ اس کا کوئی بھی علاج کرنے والا نہیں ہے، ڈاکٹر وہاں نہیں آتا، گولیاں کوئی نہیں لے کر خرید کر دیتا، تو وہ بیماری کی حالت میں ڈاکٹر سے دوا بھی لے سکتا ہے۔ یہ 2 ہو گئی۔ تیسری یہ ہے کہ اگر اس کے کھانے پینے کے لیے چیز پہنچانے والا کوئی بھی نہیں ہے، اس کا کھانا پہنچانے والا، تو بالفرض اگر کوئی یہ امر مجبوری ہو گیا ہے تو اس بندے کے لیے بھی اعتکاف سے باہر وہ گھر تک کھانا لینے کے لیے جانا بھی جائز ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر مسجد میں آپ کی جان کو خطرہ ہو، اگر مسجد گرانے لگے ہیں، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، مسجد کو ختم کرنے لگے ہیں، یا آپ کی جان کو قتل کی دھمکی میں آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں یہاں بیٹھا رہا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا، تب بھی آپ مسجد چھوڑ سکتے ہیں، یا مسجد کو گرانے لگے ہیں تب بھی آپ دوسری مسجد میں جا کر بیٹھ جائیں جو قریب ترین آپ کو پڑتی ہے۔ ایک یہاں پر ایک اور بات بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ جو اعتکاف ہوتا ہے، اگر آپ ان ضرورت کے علاوہ ویسے اگر باہر نکلیں گے تو آپ کا اس دن کا اعتکاف ختم ہو جائے گا جس دن آپ نے یہ کام کیا۔ ایک اور بات یہ ہے کہ اگر اعتکاف آپ بیٹھے ہیں اور کسی وجہ سے آپ کا اعتکاف ختم ہو گیا، بالفرض آپ 3 دن بیٹھ چکے ہیں، چوتھا دن کا اعتکاف ختم ہو گیا ہے، تو پھر اگر آپ کا کوئی مسئلہ حل ہو گیا ہے تو شام کو آپ دوبارہ پھر غروب آفتاب سے پہلے پھر بیٹھ جائیں، تو باقیہ دن پورے کریں، درمیان میں ایک دن سکپ ہوا ہے تو وہ آپ اس دن کا اعتکاف کسی دن آپ قضا کر لیں، رمضان کے علاوہ روزہ بھی رکھیں گے اور اعتکاف بھی مسجد میں 24 گھنٹے بیٹھیں گے، یعنی غروب آفتاب سے پہلے آئیں گے اور پھر دوسرے دن غروب آفتاب کو جائیں گے، تو یہ قضا ہوتی ہے۔ اگر دوسرے رمضان میں بیٹھنا چاہے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں، اس اعتکاف کی قضا دوسرے رمضان میں بھی ہو سکتی ہے۔ یہ چند باتیں ہیں، مسجد کا ہونا بھی ضروری ہے،
روزے کا رکھنا بھی ضروری ہے، مسجد میں رہنا بھی ضروری ہے۔ یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسجد میں جب انسان بیٹھا ہوتا ہے کیا باتیں کر سکتا ہے؟ جی بات کر سکتا ہے، درس دے سکتا ہے، تدریس کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، پڑھا سکتا ہے، اور ہر وقت اس نیت سے چپ رہنا کہ میرے اعتکاف میں خلل نہ آئے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ انسان ضرورت کی بات بھی کر سکتا ہے۔ ایک اور سوال جو آج کل بڑا پیدا ہوتا ہے کہ جی موبائل استعمال کر سکتے ہیں؟ کوشش کریں کہ پہلے نہ کریں، کیونکہ یہ فضول میں آتا ہے، ٹائم ضائع کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ اگر کسی نے بالفرض کر لیا ہے تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، لیکن اعتکاف کی جو روح ہے وہ تقریباً ختم ہو جاتی ہے، یعنی وہ جو ثواب ہے یا اس کے اوپر جو اس کو انعامات ملنے ہیں وہ بہت کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ اعتکاف کا مطلب ہے اب یک سوئی میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے روکے رکھنا اور یہ اللہ سے باتیں منوانا، تو لہٰذا ان باتوں کا خیال رکھا جائے، خام خواہ مسجد سے نہ نکلا جائے، خام خواہ باتیں بھی نہ کی جائیں، خام خواہ موبائل بھی استعمال نہ کیا جائے۔ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ روٹی کے ٹائم کہوں گا بچوں کو کہ وہ روٹی لے آئیں گے، کوئی بات کرنی ہے گھر والوں سے ایمرجنسی تو بات کر لیں گے، اگر کوئی بزنس آپ کرتے ہیں تو بزنس کی کوئی ڈیل آ جاتی ہے، کوئی بات کرنی ہے بزنس کے حوالے سے، وہ آپ ڈیل بھی بزنس کی وہاں بیٹھے ہوئے مسجد میں کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔